اسلامی تاریخ میں واقع کربلا ایک ایسا عظیم اور دردناک باب ہے جو قیامت تک حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرتا رہے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کی راہ میں قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا کا میدان گواہ ہے کہ چند سچے اور باوفا انسانوں نے باطل کی طاقت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر کے دین اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ پس منظر یزید کی بیعت کا مطالبہ۔ نبی کریم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام میں کمزوریاں پیدا ہو گئیں۔ امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید نے حکومت سنبھالی۔ یزید کا کردار طرز زندگی اور طرز حکومت اسلامی اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نبی کریم کے نواسے حضرت امام حسین اس کی بیعت کر لیں تاکہ اس کی حکومت کو دینی جواز مل جائے۔ حضرت امام حسین نے واضح الفاظ میں فرمایا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا بلکہ دین اسلام کو بگاڑ سے بچانے کا اعلان تھا۔ مدینہ سے مکہ کی طرف روانگی۔ یزید کے گورنر نے امام حسین پر دباؤ بڑھایا، جس کے بعد آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مدینہ وہی تھا جہاں رسول اللہ آرام فرما تھے، مگر دین کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اس شہر کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ میں قیام کے دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط آئے جن میں لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی کہ وہ آئیں۔ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور حق کا۔ کوفہ کی بے وفائی۔ امام حسین نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقل کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر جیسے ہی یزید کا گورنر عبید اللہ بن زیاد آیا، خوف اور لالچ نے لوگوں کے دل بدل دیے۔ حضرت مسلم بن عقل کو تنہا کر دیا گیا اور بالآخر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس کے باوجود امام حسین نے حق کا راستہ ترک نہ کیا، کیونکہ ان کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں بلکہ دین کو بچانا تھا۔ کربلا کا میدان۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے۔ یزیدی لشکر نے آپ اور آپ کے اہل خانہ کا محاصرہ کر لیا۔ پانی بند کر دیا گیا۔ فرات جیسا عظیم دریا قریب تھا، مگر اہل بیت کے بچوں کے لیے ایک قطرہ بھی میسر نہ تھا۔ 3 دن کے پیاسے بچے آ امو آ حسین کی صدائیں دیتے رہے، مگر ظلم کا دل نہ پسیجا۔ امام حسین کا کردار۔ ان حالات میں بھی امام حسین نے دشمن کو نصیحت کی، انہیں اللہ کا خوف دلایا اور فرمایا کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو۔ مگر یزیدی لشکر کا مقصد صرف بیعت قتل تھا۔ امام حسین نے فرمایا، میں ظلم کے خلاف نکلا ہوں، امت محمد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ شب عاشور 10 محرم سے ایک رات پہلے امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، یہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تم اندھیرے میں چلے جاؤ، میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے ساتھ چھوڑنے کا تصور بھی نہ کیا۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور دیگر جانصاروں نے کہا، اے حسین، ہم آپ کو چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اومن عاشور قربانیوں کا دن۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی میدان میں گئے اور شہادت کا جام نوش کیا۔ حضرت علی اکبر، جو رسول اللہ سے شکل و سیرت میں مشابہ تھے، شہید ہوئے۔ حضرت قاسم، جن کی عمر ابھی کم تھی، قربان ہو گئے۔ حضرت عباس پانی لانے گئے مگر بازو کٹ گئے، پھر بھی مشکیزہ نہ چھوڑا، آخرکار شہید ہو گئے۔ علی اصغر کی شہادت۔ امام حسین اپنے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کو لے کر آئے اور فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں تو اس بچے کو پانی پلا دو۔ جواب میں ایک ظالم تیر آیا جو بچے کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ آسمان لرز اٹھا، زمین کانپ گئی، مگر امام حسین نے صبر کیا اور کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ امام حسین کی شہادت۔ آخرکار امام حسین تنہا رہ گئے۔ جسم زخموں سے چور تھا مگر عزم مضبوط تھا۔ نماز پڑھی، اللہ سے مناجات کی اور میدان میں اترے۔ یزیدی لشکر نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور نواس رسول کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ صرف ایک انسان کی شہادت نہیں تھی، یہ اسلام کی بقا کی قربانی تھی۔ کربلا کا پیغام۔ واقع کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے جان دینا زندگی ہے۔
باطل کے ساتھ سمجھوتا موت ہے۔ صبر اور قربانی کبھی ضائع نہیں جاتے۔ حسین آج بھی زندہ ہیں کیونکہ ان کا پیغام زندہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کربلا ہمیں ہر دور کے یزید کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ سلام ہو حسی پر، سلام ہو اہل بیت پر، سلام ہو کربلا کی قربانیوں پر۔ اللہ ہمیں واقع کربلا کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔